السلام علیکم. عابد عباسی کمل میری اسپاؤس ہیں اور ایک ان سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو اراؤنڈ الحمد للہ وی آر جسٹ پروسیڈنگ ٹو کمپلیٹ 25 ایئرز انشاء اللہ. ایز اے ہیومن شی از ویری ہمبل, شی از آف ویری ہمبل نیچر, اور بہت ان میں خلوص اور ایک محبت کا ایک فیکٹر ہے. دوسری چیز یہ اگر ان کو تینوں رولوں میں دیکھا جائے جو کہ خاتون کے ایک مکمل رول ہوتے ہیں جس میں ماں, بیٹی, بہو, بہن, ان سب کرداروں میں ماشاءاللہ وہ بہت ان کا ایک بہت اچھا رول ہے, ایک بہت ذمہ داری کا رول ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت ایک اچھا تعلق ہے, اور ہم ایک دوسرے کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر طرح سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اپنے مسائل میں ڈسکس کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس کے سلوشنس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے سلوشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ایز اے وائف ماشاء اللہ شی از پرفیکٹ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گرانٹیڈ می ہر اینڈ گیون می ہر, اینڈ جزاک ود ہائی ریگارڈس فار مائی وائف کمل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ عباسی ہے. آئی ایم دا ایلڈسٹ سن آف مائی پیرنٹس, مطلب کمل عباسی کا. تو شی ہیز آلویز بین اے سپورٹ guide of every single thing that a mother can do, but she was always there for me, to support me, to guide me in every stage of my life. I was dyslexic but still she supported me. اور انہوں نے آج ایک کتاب لکھی ہے ان تمام پیرنٹس کے لیے لکھی ہے جو کہ اپنے بچوں کو ڈسلیکسیا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور ان کو ایسا کرتے ہیں کہ پھر کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتے وہ فیوچر میں. تو انہی لوگوں کے لیے اماں نے بک لکھی ہے, تو پلیز ضرور پڑھیں اور ٹو ٹیک گائیڈنس ود دیٹ ٹو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر یوگی وجاہت. کمل عباسی کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کی کتاب کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ اسٹوڈنٹ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, ان کو اچھے ٹیچر مل جاتے ہیں, اور کچھ ٹیچر بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں, ان کو جو ہیں کمل عباسی جیسے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے یوگا سیکھا, لیکن ان کے اندر قدرتی طور پہ ایک ٹیچر پہلے سے موجود تھا. گو کہ اسٹوڈنٹ تھیں لیکن ان کے اندر ٹیچر تھا, اور وہ ٹیچر جو ہے وہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے تک و دو کرتا رہا, جد و جہد کرتا رہا, تجربات کی بنیاد پہ لوگوں کو مشورے دیتا رہا, اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر ہمیں ان کی کتاب میں پیرنٹنگ میں نظر آتا ہے. ایک ایسی کتاب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کی زینت نہیں ضرورت ہے. اس کو پڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ آنے والے معاشرے کو اگر ہمیں درست کرنا ہے تو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی, اور والدین کی تربیت ہو جائے تو پھر نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے. ہمیں صرف نسل کے اوپر کام نہیں کرنا کہ تم یہ نہ کرو یوں نہ کرو, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ ہمارا بدلاؤ, ہمارا رویہ, ہمارا کردار جو ہے وہ بچوں میں نظر آئے, ریفلیکٹ کرے. تبھی ہوگا جب ہم اپنی تربیت کر لیں گے. تو یہ کتاب نہ صرف والدین کے لیے, بچوں کے لیے, بلکہ اس معاشرے کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اچھا ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ کتاب آپ کے گھر کی زینت نہیں ضرورت ہے, ضروری آپ کے پاس ہونی چاہیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ لوگ سب واقف ہی ہوں گے میرے یوٹیوب چینل سے بھی, اور میری جو اتنی بھی اینڈیورز ہیں اس کو آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا, لیکن یہ کتاب میری انوگرل بک ہے, پہلی کوشش ہے. میں اس سوسائٹی میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, اور یہ ٹاپک ہے ہماری آنے والی نسلوں سے ریلیٹڈ. تو اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پیرنٹس جو ہیں وہ اسکلڈ نہیں ہیں, اور پیرنٹس کو بچوں کی اپنی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسکل سیکھیں. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ اب اوور ایج ہو گئے ہیں. جیسے میرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پیرنٹنگ کی ٹریننگ نہیں لی تھی, تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ پیرنٹس کو ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کو ایک بات کہی کہ جو ہم سے جو پہلے جنریشن ہے ان اور ہماری اگر بات کریں تو ہماری سورس آف نالج صرف ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی سورس آف نالج نہیں تھا. لیکن آج سوشل میڈیا, موبائل فون ہر بچے کے ہاتھ میں, تو پوری دنیا بچے کی سورس آف نالج بنی ہوئی ہے سوائے پیرنٹس کے. بچہ پیرنٹس سے بات نہیں کرتا, ساری دنیا سے اپنے مسائل ڈسکس کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے.
میں نے اس بک میں یہی ایک کوشش کی ہے کہ یہ جو معاشرے میں یہ ساری آوازیں ہیں، اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان تمام آوازوں کو بند کر کے آپ فوکس کریں اپنی پیرنٹنگ پہ. اور اگر آپ کے کوئی اپنے پرسنل ایشوز ہیں جو انہیلڈ ہیں، جن کو ایڈریس کبھی نہیں کیا گیا، آپ کے بچپن کے ٹراماز ہیں، آپ کے کوئی چائلڈہڈ وونڈز ہیں، اگر وہ ہرڈل بن رہے ہیں آج آپ کی پیرنٹنگ میں، تو اس کو ایڈریس کریں، اس کے اوپر بات کریں تاکہ وہ چیزیں ہیل ہوں، آپ کی پیرنٹنگ بہتر ہو اور آنے والی نسلیں ایک اچھی اور بھرپور شخصیت لے کے آگے بڑھیں. تو میری یہ کوشش ضرور آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی گائیڈ ہے یہ، اور آپ لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ جو ادھر سب ماشاءاللہ سے سب لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ میری بیٹی کنول عباسی کی نے ایک بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے پیرنٹنگ کے اوپر، جو بہت ضروری تھی. یہاں پہ ہونا چاہیے بچوں کو. آج کل پیرنٹنگ کوئی نہیں کرتا، بچے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو سسٹم کہ سب بچے پیرنٹنگ ان کی ہوتی رہے، کتاب ان کے پیرنٹس پڑھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I, Muhammad Mustafa Abbasi, along with Javeria Mirza, express our sincere gratitude for your unwavering support and your presence here today. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. میں جی رہا ہوں بس زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں بس زمانے میں آپ ہی کے لیے. Without a doubt, effective parenting requires a profound understanding of one's children and how deep the connection of a child and parent is. This book serves as a valuable resource for all the readers, and especially the parents who are navigating the complexities of parenting, because we all know parenting is no easy journey. Now, I extend an invitation to the esteemed author, Ms. Kanwal Abbasi, a renowned personality with a substantial following on YouTube. As a parenting and mental health counselor conducting personal sessions in over 20 countries, we eagerly await her insights on the book as she takes the stage. Let's give a round of applause and welcome Kanwal Abbasi. Ladies and gentlemen, my esteemed guest, my friends, my family and my fellow parents, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah for joining me today as we are celebrating the launch of my inaugural book, Parenting the Right Way. I tried to embrace the stress-free parenting. I truly feel honored to share this moment with all of you individuals, because as you all know that parenting is a remarkable journey and each step we take shapes the future of our children. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جو میٹرک فیل ہے نا اس کے اندر بھی کچھ ہے، اور جو اردو نہیں پڑھ سکتا نا اس کے اندر بھی کچھ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نہ ٹویوٹا موٹرز ہیں نہ سوزوکی موٹرز ہیں کہ 10 ماڈل بنا کر تھک جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ بیکن ہاؤس ہے نہ سٹی اسکول ہیں کہ چند لوگوں کو اے گریڈ دینا ہے باقی کو بی سی ڈی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اے گریڈ بنایا ہے. وہ ٹیچر کا کام تھا کہ اس کا اے گریڈ باہر نکالتے، وہ ٹیچر کا کام تھا. اور اشفاق احمد صاحب مرحوم یہ فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان میں پوزیشنز ختم ہو جائیں تو آپ کی پیرنٹنگ کا کام حل ہو جائے گا. کمل صاحب
پوزیشنز ختم ہو جائیں تو پیرنٹنگ آسان ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر بچے پہ ایسا کام کیا جائے کہ اس کا اے گریڈ باہر نکلے. تو کنول صاحبہ کا ایک پہلو ہم نے یوگا کا بزنس دیکھا, پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کے بچے تھوڑے سے یونیک ہیں, تو یہ یونیک طریقے سے پیرنٹنگ کر رہے ہیں, اور انہی کلاسز سے ہی پھر ان کا کاؤنسلنگ کا ذہن آیا. میں نارملی تو ویسے نہیں جاتا آج کل کہیں بھی, لیکن جب اس کتاب کا میں نے سنا تھا پیرنٹنگ, کیونکہ اس وقت واقعی بہت ضرورت ہے, لیکن ہم نے اس سے زیادہ ضرورت موبائل کو بنایا ہوا ہے آج کل, لیکن اس کی ضرورت تھی. اور دوسرا جو بتایا میری بہن نے ابھی کہ بیٹے نے ڈیزائن کیا ہے, مجھے پیرنٹنگ سمجھ آیا تھا آنے کے لیے, اور یہ ڈیزائن سمجھ میں آیا تھا. میں بولے ایک بہترین جو میں سمجھا ہوں کہ ایک طرف والد کا پاؤں ہے, ایک طرف والدہ کا پاؤں ہے, اور بیچ میں ایک بچے کا پاؤں ہے, اور یہی زندگی ہے, یہی طریقہ کار ہے. لیکن افسوس کہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھا ہے, اور جس نے نہیں بھی پڑھا ایون اس کی تربیت ایسی ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو لگتا ہے بڑا کوئی قابل فاضل آدمی بیٹھا ہوا ہی ہے, کیونکہ ہمارے ماں باپ کی وہ تربیت تھی. لیکن افسوس کہ آج ہم نے اپنے آپ کو بیچ کے بچوں کو پڑھایا, بڑے بڑے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, لیکن ہم وہ سب کچھ نہیں پا پائے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بات ہو رہی تھی کہ کسی نے ایک بار اعتراض کیا مجھ پہ کہ اولڈ ہوم کیوں بنا رہے ہیں آپ, تو معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. میں بولا میں معاشرے میں خرابی نہیں پیدا کر رہا, مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے نے ہی, ہمارے لوگوں نے معاشرے کو خراب کر دیا کہ جدھر بیمار ہوتے ہیں اسپتال تو ادھر ہی بنتے ہیں نا. یہ بیماری تو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر, کہ آج پیرنٹس کو جو اپنے آپ کو بیچ کے آپ کو کسی قابل بناتے ہیں, آج اگر میں بھی ادھر کھڑا ہوں تو میں والدین کی وجہ سے کھڑا ہوں یہاں پہ. پیرنٹنگ کی باتیں بہت دیر سے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ کتاب بہت دیر سے لکھی ہے آپ نے, آپ پہلے لکھ دیتی تو شاید میں ان گناہوں میں نہ جاتا جن میں چلا گیا تھا, لیکن اس وقت آپ تھی نہیں. اب کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میں 63 کا ہو گیا ہوں, 63 سال کا ایک بوڑھا آدمی, جینس وینس پہ مت جائیے گا, یہ مارکیٹ میں اچھی چیزیں مل رہی ہیں آدمی کو, نوجوان لگتی ہیں کہ نوجوان ہے, بٹ 63 سال کا بوڑھا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی تو کم سے کم وہ سچ تو کہہ رہا ہوگا. ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی, پیرنٹس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ویڈیو ہوں, چاہے وہ آڈیو ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے بہت سی فلمیں بن جائیں اس پہ, لیکن ماں باپ کی کمی اور ان کی تربیت کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے بڑا اور ضروری کام یہ ہونا چاہیے کہ والدین خود اپنی تربیت کریں, اس لیے کہ ان کو تربیت کرنی ہے آگے کسی نہ کسی کی. المیہ یہ ہے کہ جو تربیت کر رہے ہیں وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں. آپ کے انداز میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے, پر اثر انداز ہے, اور آپ جب بات کرتی ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے, تو شاید کاؤنسلنگ کے اوپر کام کریں. اور یہ انہوں نے سائڈ پہ ہلکا شروع کیا, اور اس وقت ماشاءاللہ شی از بین سرونگ ان مور دین 25 کنٹریز آن لائن. الحمدللہ, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری ایک شاگرد یعنی اس پیغام کو آگے تک لے کے جا رہی ہے.